تمام احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں انجام دینے والوں کے لیے بالخصوص محبان علیہ رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ صلوات پڑھنے۔ خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ لیکن سامعین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ دین پر عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن دین سیکھنے کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ دو باتوں میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ فرق ہر مومن کو معلوم ہونا چاہیے۔
ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ یہ دو الگ باتیں ہیں۔ دیندار ہونا اور بات ہے دین شناس ہونا۔ مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں، ایک ہندو کو، ایک کافر کو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں، اور جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ دیندار ہو گیا، دین اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ شرفاء آپ سے میرا سوال ہے کہ جو کافر آج کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا، کیا کلمہ پڑھنے سے وہ اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان چیزوں کا عالم ہو گیا؟ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ اگر کلمہ پڑھنے سے جہالت دور ہونا ہوتی تو کوئی کلمہ کو جاہل نہ ہوتا۔ میں 57 سال کا ہو گیا ہوں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک میں فرمایا فوق کل ذی علم علیم ہو، ہر صاحب علم کے اوپر ایک صاحب علم ہے۔ آج مجھے پتہ چلا ہر جاہل کے اوپر بھی ایک جاہل ہے۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ یہ جو خواتین و حضرات تین 400 بندہ بیٹھا ہے، یہ 400 گھنٹہ برباد کیا چودھری صاحب نے۔ ایک طرف سے جہلا سے جان چھڑا رہے ہیں، دوسری طرف سے بدترین جاہل مسلط کر دے۔ صلوات پڑھو ذرا سا۔ میں نے پانی اس لیے پیا کہ میں تھوڑا سا غصہ میرا ٹھنڈا ہو گیا، لیکن خدا کی قسم سے بات نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ دیکھیے آپ کو تو نہیں پتا، ایک لفظ ٹھیک نہیں پڑا، ایک حدیث ٹھیک نہیں پڑی۔ آپ کی تو وہی بات ہے جی، وہ کہتا تھا میں عرب کو گالاں کڑدا سا تو میں نے قرآن سنا دا سا۔ خدا کی چل سب یقین کریں، نہیں آپ نے تو سونا ہی تھا، لیکن مجھ پہ جو خنجر چلے ہیں نا، میری طبیعت خدا کی قسم خراب ہو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بس قرآن کہتے ہیں جی 2:15 تک گھنٹہ ہی پڑھانا ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ کیا پڑھا؟ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں بات یہ نہ کروں، انہوں نے کہا لو جی امامیہ والے بیٹھے سنتے، میں بڑا اتھے علم جھاڑ گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدترین ظلم شیعہ کے ممبر سے میں نے آج دیکھا، اس سے تو ہمارے ذاکرین کروڑ درجہ بہتر ہے۔ پتہ نہیں کس معیار میں نے جج صاحب سے کہا ہے، میں نے کہا آپ کا علمی خاندان، پڑھا لکھا خاندان، سوالیہ نشان لگ گئے آپ کی علمیت پر۔ کیا تم پڑھے لکھے ہو؟ کیا شعور ہے تمہارے پاس؟ میں بس تھوڑا سا اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا تھا، میں نے کر دیا۔ یار بات یہ ہے کہ فتوہ سے مفتی ہوتا ہے نا تو پھر تو کوئی بات تھی، مفت سے مفتی۔ اللہ اکبر۔ مجھے نا خان صاحب نے وہاں کہا تھا اتنا ظلم خدا کی قسم، ہوئے ہوئے ہوئے، میں چلو بس چھوڑ، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات، بلند آواز۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات۔
دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر نہیں آتا، تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے، اور ایسے سکھانے والے رہیں گے نا جیڑی رتی لئی پھر دے وہ بھی نکل جائے۔ پھر دانشور بن رہا کہتا ہے میری باتیں تھوڑے ذہنات بھی اتنے جا رہی ہیں، میرا تو جگر پھٹ گیا خدا دی قسم ہے۔ کیا خان سے میں نے پانی پی کے شروع کیا، یقین کرو میری طبیعت سنبھل نہیں رہی، میں تو اچھا تھا وہیں بیٹھا رہتا تو اچھا تھا۔ جج اور وکلاء اور اور سبحان اللہ کیا انتخاب ہے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ تھوڑا جا پانی اور پی لینے دو میرا ذرا سے۔ سامنے گرامی، پیغمبر نے اور آل پیغمبر نے دین شناس بننے پر بڑا زور دیا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ دیندار ہونا اور ہوتا ہے، دین شناس ہونا تو دین تو سیکھنا پڑتا ہے جی۔ ہم پراپر دین کب ہم نے سیکھا؟ اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، بنیادی طور پر یہ تین چیزوں کا مجموعہ کا نام دین ہے۔ اصول دین جسے عقیدہ کہتے ہیں، فروع دین جو احکام شریعت ہیں، اور اخلاقیات جس میں پیغمبر کی آل پیغمبر کی سیرت آتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہم نے کب سیکھی؟ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے صلوات پڑھو ذرا۔ آقا فرماتے افسوس ہے ہر اس مسلمان پر جو ہفتے میں کم از کم ایک دن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ یعنی ایک دن تو نکالنا چاہیے۔ اور سرکار کی پھر وہ حدیث کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فہم دین عطا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ دین کا جو فہم ہے، یہ دین کی جو سمجھ ہے، یہ رب کی آپ کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و یبغض ولا یعطی دینہ الا من یحب۔ اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ دینداری اور دین شناسی اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ ہمارے معاشرے میں نا دیندار کا احترام نہیں، دنیا دار کا احترام ہے۔ ایسے نہیں، صاحب اقتدار ہو، صاحب ثروت ہو، اس کا احترام ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت میں ایک جملہ، جناب زرار جب شام گئے تھے اور حاکم شام نے مجبور کیا کہ اے زرار آج علی کے اوصاف بیان کر، تو جناب زرار نے جو امیر المومنین علیہ السلام کے معاویہ کے سامنے اوصاف بیان کیے، اس میں ایک وصف یہ تھا، کانا یعظم اہل الدین، میرا مولا علی دینداروں کی تعظیم کرتا تھا۔
ہم دنیا دار کی تعظیم کریں اور مولا امیر المومنین علیہ السلام دینداروں کی تعظیم کرتے تھے، اہل دین کی تعظیم کرتے تھے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ فرماتا ہے اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن وہ انسان خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا۔ اب دین شناس ہم کیسے بنیں؟ ہمارے ذرا سنیے، اب میری طبیعت بہتر ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ نہج البلاغہ میں کلمات قصار تیسرا حصہ، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جناب جابر کو خطاب کر کے فرمایا یا جابر قوام الدین والدنیا باربعہ، اے جابر 4 بندوں کی وجہ سے دین و دنیا قائم ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام۔ 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، 2 بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ دین کن کی وجہ سے قائم ہے؟ دین آقا فرماتے ہیں بعالم مستعمل علمہ، اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ با عمل عالم، مولا امیر المومنین فرماتے با عمل عالم، اس کی وجہ سے دین قائم ہے۔ اور آج نبی کریم نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا علماء کو دیکھ کر لوگ بھاگیں گے، جس طرح بھیڑ بکریاں ایک بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو مولا امیر نے فرمایا بعمل علماء کے ذریعے سے دین قائم ہوتا ہے۔ نبی کریم سے پوچھا تھا حضرت ابو ذر نے یا رسول اللہ، ایک شہید کا جنازہ ایک طرف، شہید کا جنازہ ایک طرف، عالم کی مجلس محفل صحبت، یا رسول اللہ آپ کے نزدیک وہ جنازہ شہید کا پڑھنا زیادہ محبوب عمل ہے یا عالم کی صحبت میں بیٹھنا محبوب عمل ہے؟ اب سرکار کا جواب سنیے، فرمایا اعلم یا ذر جلوس ساعت عند مجلس العالم احب الی من حضور الف جنازت شہید من شہداء بدر۔ اے ابو ذر تو ایک شہید کی بات کرتا ہے، ایک شہید نہیں، 1000 شہید کا جنازہ، اور 1000 شہید سیالکوٹ چونڈا کے محاذ کا نہیں، بدری شہید۔ رسول اللہ فرماتے ہیں 1000 بدری شہید کا جنازہ پڑھنے سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہے عالم کی صحبت میں لحظہ بیٹھنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ عالم کی صحبت میں لحظہ بیٹھ۔ ایک حدیث میں نے پڑھا کہ صاحبان دین کی مجالست اہل الدین، ذرا سنیے کہ بڑی خوبصورت ہے، مجالست اہل الدین شرف الدنیا والآخرہ۔ آقا فرماتے ہیں دینداروں کی جو صحبت ہے یہ دنیا اور آخرت کا شرف ہے۔ دینداروں کے ساتھ بیٹھنا یہ دنیا اور آخرت کا شرف ہے۔ مومن بڑا زیرک ہوتا ہے، حدیث مبارک ہے کہ المومن ینظر بنور اللہ، بڑا ہوشیار ہوتا ہے۔ یہ جو نا یمیلون ما کل ریح نہ بنا کرو، جو بھی پڑھ رہے اس کو واہ واہ کیے جا رہے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات،
پھر صلوات پڑھو۔ آقا امیر المومنین کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ جابر، دو بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے۔ ایک اس عالم کی وجہ سے جو اپنے علم پر عمل کرتا، عالم با عمل۔ ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، ذرا سنیے گا، لطف لینا۔ آقا نے فرمایا جس عالم کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کا علم تمہیں بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور بڑا اچھا ہوا کہ امام علیہ السلام سے یہ سوال بھی کسی نے پوچھ لیا، یا ابن رسول اللہ من العالم، آقا عالم کون ہوتا ہے؟ عالم ابا کبا والا، اشکن والا، جناح کیپ والا نہیں، من صدق فعلہ قولہ، جس کا کردار، جس کی گفتار کی تصدیق کرے وہ عالم ہوتا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ جو بعمل عالم ہوتا ہے اس کی وجہ سے دین قائم ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک بندہ۔ دوسرا بندہ کون ہے جس کی وجہ سے دین قائم ہے؟ آپ حیران ہو جائیں، حیران ہو جاؤ۔ فرمایا بِجَاهِلٍ لَا يَسْتَنْكِفُ أَن يَتَعَلَّمَ، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے۔ اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو سیکھنے میں اور سوال کرنے میں اور پوچھنے میں شرم نہ کرے۔ دیکھو جاہل پوچھے گا، عمل کرتا جائے گا، اور عالم علم پر عمل کرتا جائے گا تو دین خود بخود قائم ہوتا جائے گا۔ اگلا جملہ، اذا ضیع العالم علمہ یستنکف الجاہل ان یتعلم۔ مولا علی فرماتے ہیں جب عالم علم پر عمل کرنا چھوڑ دے گا تو جاہل بھی پھر دین سیکھنے میں شرم کرنے لگ جائے گا۔ جاہل رہنا بے حیائی ہے اور علم سیکھنا عین حیا ہے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا علم ایک کمرے میں بند ہے تو اس کو تالا لگا ہوا ہے اور اس کی چابی کا نام ہے سوال۔ جب پوچھو گے، جو نہیں آتا پوچھو گے تو سوال کے ذریعے تم علم کے خزانے تک پہنچ جاؤ۔ علم کے خزانے، اس لیے فرمایا اس پوچھنے والے کے ذریعے سے بھی دین قائم۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو تین چیزیں ہیں، فروع دین، عقیدہ، اخلاقیات، ہم نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں سیکھنے کے لیے کتنا وقت نکالا ہے؟ عقیدے سے بات شروع کرتے ہیں۔ عقیدہ بنیاد ہے نا جی، عقیدہ بنیاد۔ کیا ہم میں سے کتنے لوگ بیٹھے؟ ایک سوال ہے، دیکھیں نا، یہ لمحہ فکریہ ہوتا ہے نا جی، ذہن میں تاکہ کوئی بات بیٹھ جائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میرے اس محترم سامعین مجمع میں کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تیسرا سوال ہے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ چوتھا سوال یہ ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کم از کم ایک بار ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا ہے؟ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کم از کم زندگی میں کوئی ایک مختصر سی تفسیر قرآن پاک کی پڑھی ہے؟ اب جواب آپ خود سوچ لیں کیا ہے۔
ہاں جی، چھٹا سوال کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر جنہوں نے تدبر کیا قرآن میں وہ کتنے لوگ ہیں؟ میرے خیال میں پہلے سوال کا بھی 100% جواب نہیں، ہاتھ کھڑے نہیں ہوں گے 100%، باقی تو پھر کم ہوتے جائے گی تعداد۔ حدیث کی کوئی کتاب پڑھی؟ نہیں۔ تو میرا بھائی رسول اللہ تو فرما گئے تھے میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی اطرت، نہ میں نے قرآن پڑھا نہ میں نے حدیث پڑھی، تو میں جو عقیدہ بنائے پھرتا ہوں میرے اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ میرے اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ بھئی قرآن پاک تو میں نے نہیں پڑھا، اچھا کلام اہل بیت وہ بھی میں نے نہیں پڑھا۔ تو ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کا ناراض نہیں ہونا، آپ نے تو اسی پڑھے ہی نہیں ہوئے، ناراض ہونا کیوں ہونا ہے؟ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ جہاں ناراض ہونا بنتا ہے وہاں نہیں ناراض ہوتے، تو میری باتوں میں کیوں ناراض ہوں؟ میرے حساب میں نا 4-5 چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عقیدے کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلی چیز، زیادہ تر لوگوں کا وہی عقیدہ ہوتا ہے جو ان کے ماں باپ کا عقیدہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ سرکار کی حدیث بھی ہے کہ الناس علی، کیا ہے معذرت چاہتا ہوں، وہ آقا کی حدیث ہے نا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ علی ابویہ ان یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، پھر وہ مجوسی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، یہودی بنا دیں، پھر یہ جیسا گھر کا ماحول ہوگا ایسے ہی۔ اور دنیا میں 90% سے زیادہ اس وقت ایک ہندو آج کیوں ہندو ہے؟ اس لیے کہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا۔ پہلے ایک سکھ جو ہے یعنی انوائرمنٹ، ماحول، ایک سکھ اس لیے سکھ ہے کہ وہ سکھ کے گھر میں پیدا ہوا، ایک عیسائی عیسائی ہے، ایک یہودی ہے، ایک مسلمان مسلم، ایک شیعہ شیعہ ہے، ایک سنی ہے، اس لیے کہ وہ اس گھر میں پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کا وہی دین عقیدہ ہے، اس لیے اس کا بھی وہی دین عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک تو جو ماں باپ کا دین ہوتا ہے وہی اولاد کا دین ہوتا ہے۔ دوسری ایک بنیاد اور ہے، وہ ہے استاد۔ بس اوقات استاد شاگرد کے عقائد و نظریات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جی، یعنی ماں باپ کا تو عقیدہ اور تھا، لیکن استاد نے اپنے شاگرد کو اپنا ہم نوا بنا لی۔ ٹھیک ہے؟ تیسری ایک بنیاد دوست بھی ہے، اس لیے نبی کریم کی حدیث ہے دوست سوچ سمجھ کر بنانا چاہیے۔ المرء علی دین خلیلہ، کبھی دوست کے عقیدے کو قبول کر لیتا ہے، ہم عقیدہ بنا لیتا ہے دوست۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز ہمارے معاشرے میں باوا اور مرشد ہے۔ بہت اچھا، بولو، جو اس باواازم سے جو مربوط ہیں۔ اچھا کیا ہے جی؟ میرے باوے کا ہی عقیدہ ہے، جو باوے کا عقیدہ وہی مرید کا۔ یہاں آپ کے علاقے میں میں ایک دیکھتا ہوں، ایک پتہ نہیں وہ کس کے مرید ہیں، وہ نیلی وہ پٹکا باندھا ہوتا ہے، نیلا، جو بھی عبارت ہے نا۔ چوری صاحب گواہ UAE میں گیا تھا ان کے ساتھ میں، تو وہاں ان کی کمپنی میں کچھ تھے، انہوں نے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی تھی، جوان۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ تم نے کیوں پہنی ہے؟ وہ جی کہا فلاں باوے نے پہنا دی تو ہم نے پہن لی۔ میں نے کہا یہ تو وہی معاملہ ہو گیا نا، پہلے بھیڑ بکریاں چراتے تھے نا لوگ کٹھے، تو لوگ اپنی بھیڑوں کو نشان لگا دیتے تھے۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔
میں کہا یار تم انسان ہو، شعور ہے. یہ کیا ہوا کہ انہوں نے پہنا دی تو میں نے پہن تاکہ پہچانا جائے کہ یہ میرا ہے. تو اب دیکھ لیں جو پیری مریدی والی لائن کے لوگ ہیں، مریدوں کا وہی عقیدہ ہے جو ان کا بابا کہتا ہے. اور جو باوے نے کہہ دیا ہے نا، اب امام زمانہ بھی آ جائیں نا، وہ امام کی بات ٹھکرا دیں گے، باوے کی نہیں ٹھکرائیں. بولو نا یار، اللہ دی ٹھکرا دیں. ٹھیک فرما. ایک چیز ہمارے جو شیعہ برادری کی بات کر رہا ہوں، ہمارے عقیدے کی ایک بنیاد ہے ہماری مجلسیں. جو کچھ ہم نے بچپن سے مجلسوں میں سنتے آ رہے ہیں، آج وہی ہمارا عقیدہ بن گیا. ہمیں کوئی غرض نہیں اس سے کہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کلام اہل بیت میں اس کی توثیق و تائید ہے یا نہیں. اب یہ جو میں نے 5-6 چیزیں گنوائیں، ایمان سے بتائیے کیا قرآن و حدیث میں ان چیزوں کو اتھارٹی قرار دیا گیا ہے، سند بنایا گیا ہے کہ جو ماں باپ کا عقیدہ ہوگا وہی ٹھیک ہوگا، جو دوست کا عقیدہ، استاد کا عقیدہ، جو مرشد باوے کا عقیدہ، اور جو ممبر سے سنا جائے وہ سب ٹھیک ہے؟ ہے کہیں ایسا؟ نہیں ہے نا. اچھا آج کل پھر وہ کیا ہوتا ہے جی، جذباتی، کہتے ہیں جی ڈائیلاگ ہے نا ممبر کے، کہتے ہیں مجلس میں بندہ نہیں بولتا، عقیدہ بولتا ہے. یہ جملہ آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ اچھا دوسرا ایک جملہ چلتا ہے، میری عقیدے والے نال گل ہے. یہ جملہ بھی ہے نا. دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جس کا کوئی عقیدہ نہ ہو. ہر انسان عقیدے والا ہی ہوتا ہے نا. او بھائی جو تمہیں واجب القتل سمجھتے ہیں وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے. آپ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے. وہ عزاداری کو بند کرنا ذریعہ نجات سمجھتے ہیں. ہندوازم عقیدہ، سکھ ازم عقیدہ، یہودیت مسیحیت، یہ سارے عقیدے ہیں. بولو، ایک دیوبندی ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک بریلوی ہے، ایک شیعہ، سب عقیدے ہیں. تو پھر اس جملے کا کیا مطلب؟ میری عقیدے والے نال گل ہے، ساری دنیا عقیدے والی. لیکن اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر بندہ عقیدے والا ہوتا ہے، لیکن ہر عقیدہ محترم نہیں ہوتا، ہر عقیدہ قابل احترام نہیں ہوتا. عقیدہ صرف وہی محترم ہے جس عقیدے کی بنیاد قرآن ہو اور محمد و آل محمد علیہ السلام کا فرمان ہو. آپ ایمان سے بتائیے، میرا ساتھ دیجیے، میں غلط کہوں تو ٹوک دیجیے. جو عقیدہ قرآن کے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات اور فرمان کے خلاف ہے، اس عقیدے کی کوئی حیثیت ہے؟ اس عقیدے کی کوئی اہمیت ہے؟ چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ کوئی بابا ہو. جو قرآن اور اہل بیت کے خلاف ہے وہ عقیدہ بھی جائے جہنم میں، عقیدے والا بھی جائے جہنم میں. عقیدہ. اب آ جائیں عمل پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. ہماری روایات میں یہ جو قرب قیامت کا جو زمانہ ہے نا، اس کو آخری زمانہ بھی کہتے ہیں. یہ ہمارا آخری زمانہ ہے. اس کو شر الازمنہ، تمام زمانوں میں بدترین زمانہ یہ زمانہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ خیر القرون کرنی. آقا فرماتے تھے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور جو میرے زمانے کے قریب ہے وہ آنے والے زمانے سے بہتر ہے. یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، میں آپ سارے سب بزرگ جب اپنے بچپن لڑکپن کی بات کرتے ہیں،
حالانکہ اس وقت مادی وسائل اتنے نہیں تھے، لیکن آج بھی کہتے ہیں یار وہ زمانہ بڑا اچھا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، وہ زمانہ جو گزر گیا بڑا اچھا تھا۔ تو جو ہم کہتے ہیں نا اچھا تھا، یہ سرکار کے فرمان کی تائید ہو رہی ہے۔ اس زمانے کی جو برائی ہے اس میں ایک برائی یہ ہے، بہت سارے گناہ ہیں اس زمانے میں جنہیں آج ہم مسلمان گناہ نہیں سمجھتے۔ گناہ اپنی اہمیت گناہ کھو چکے ہیں، یعنی آج ہمارے مسلم معاشرے میں انہیں گناہ نہیں سمجھا جاتا، بہت سارے گناہ۔ مثال کے طور پر ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ مثلاً جھوٹ بولنا، گناہ سمجھتے ہیں جھوٹ کو؟ بولتے ہیں جھوٹ اور ٹکا کے بولتے ہیں، گھر بیوی بچوں سے جھوٹ، عزیز و اقارب سے جھوٹ، دوستوں سے جھوٹ، دفتر میں جھوٹ، بازار میں جھوٹ، دکان پہ جھوٹ، جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ بولو وہ موبائل خیر سے جب آیا نا، دو بندے بات کر رہے ہیں، ہیلو کہاں ہو؟ اس نے کہا میں تو گجرانوالہ ہوں، تو فلانی جگہ پر۔ اس نے کہا تم کہاں؟ اس نے کہا میں لاہور ہوں۔ تھوڑی دیر پر دونوں آمنے سامنے۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ لا یجد، اتنا جھوٹ بھائی، ممبر پہ جھوٹ، اور ممبر والے جھوٹ کو ہم سمجھتے ہیں عبادت۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ میں نے کہا نا کہ گناہ اپنی اہمیت گناہ کھو چکے، یعنی جھوٹ کو گناہ کی بجائے اب ہم ثواب سمجھنے لگ گئے، اور جھوٹ کو اپنے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ۔ صلوات پڑھو سارے حضرات، بولا لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب کلہ جدہ وحزلہ۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مومن ہونا دور کی بات، اس بندے نے ایمان کا یوں ذائقہ بھی نہیں چکھا جو جھوٹ بولتا۔ جھوٹ بولنے والے نے ایمان کا ذائقہ بھی نہیں چکھا۔ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ کو ترک نہ کرے، چاہے مزاح میں جھوٹ بولے اور چاہے سنجیدگی کے ساتھ جھوٹ بولے۔ جھوٹے کا کیا تعلق؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن فلاں گناہ کر سکتا ہے، فرمایا کر سکتا ہے، مومن سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ جھوٹا مومن یار ہماری جرت دیکھو، قرآن میں رب نے فرمایا نا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ کی ہاں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے نا۔ اچھا مباہلے میں جو دعوت آئی تھی نجران کے، تو اس میں بھی کیا ہونا تھا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر لعنت ہونی تھی نا۔ یار خدا کی قسم، ہم سے تو وہ نجران والے عیسائی اچھے نکلے، ہاں جی، انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ سچے ہیں اور اللہ کی لعنت ہوگی کا مطلب ہے یعنی اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے لیکن رب کی لعنت سے بچ گئے۔ ہم مسلمان مومن ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، ہماری جرت دیکھیے کہ ہم کتنے دیدہ دلیری سے اللہ کی لعنت کو خرید کر، اور جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ یہ ایک برائی اس معاشرے کی۔ گانے کو موسیقی، راگ، غنا
جسے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ زنا سے بھی بدتر ہے، آج اس کو بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور خصوصاً جسے ہم اپنی خوشی کی محافل کہتے ہیں، کوئی منگنی، کوئی شادی، کوئی اپنا اس طرح کے، اور کوئی عقیقہ، کوئی سالگرہ، کوئی جی اس میں تو یہ گانا بجانا لازم ملزوم نہیں ہوگا۔ یعنی اب وہ نہ یہ کہ گناہ نہیں سمجھتے، مسلمانوں کی تقریب کا ایک بنیادی جز ہو گیا گانا بجانا۔ ہوٹل پہ چلے جاؤ، ہاں بسوں میں آپ سفر کرو، ہاں گھروں سے، یعنی وہ اب ایک مسلمان اس چیز کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا۔ بولو نا یار میرے ساتھ تھوڑا سا، اس کو گناہ سنو۔ حالانکہ اتنی اللہ اکبر شدید مذمت اور اس کے غنا کے بارے میں انسان حیران ہو جاتا۔ بے پردگی، بے حجابی اور بد حجابی، آج ہمارے مسلم معاشرے میں اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ محرم غیر محرم کی تمیز ہی ختم ہو گئی۔ بولیے اب مسلمانوں کی اور مومنوں کی جو شادیوں کی حالت ہے، کوئی بوڑھی خواتین ہوں گی جن کے سر پہ چادر ہو، بوڑھی خواتین، اور جس عمر میں جا کے شاید ان سے پردہ ویسے ساکت ہو جاتا ہے، وہ پردے میں ہوتی ہیں، اور جن کو پردے میں ہونا چاہیے وہ برہنہ سر۔ نہ صرف یہ کہ سر برہنہ رواج نہیں رہا، اور جو لباس ہے وہ بھی نیم برہنہ۔ چھٹے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام صاحب العصر علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ چھٹے امام اپنے بیٹے مہدی علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے۔ سنیے گا ذرا غور سے۔ پوچھا سائل نے، آپ کا بیٹا مہدی دنیا میں آ چکا ہے یا آئے گا؟ فرمایا ابھی نہیں آیا میرا بیٹا، آئے گا۔ پھر ایک جملہ فرمایا، شیعہ خدا کی قسم، رئیس مذہب جعفری، بنیان گزار مذہب تشیع۔ امام نے فرمایا میرا بیٹا ابھی نہیں آیا، مہدی آئے گا۔ پھر فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، کاش میں اپنے بیٹے مہدی کے زمانے کو درک کر لیتا، میں ساری زندگی مہدی کی خدمت میں گزار دیتا۔ امام صادق علیہ السلام جیسی ہستی، کیا عظمت ہے امام صاحب العصر علیہ السلام۔ امام صادق علیہ السلام جیسی ہستی جس آقا کی نوکری کو اپنے لیے شرف اور فخر سمجھے۔ غیبت طولانی کی بات ہوئی، آقا آپ کے قائم کا ظہور کب ہوگا؟ امام علیہ السلام نے نہ کچھ علامات بیان فرمائی۔ مثلاً اس میں ایک نشانی امام نے فرمایا کہ جس زمانے میں تم یہ دیکھو کہ سواریوں کے ٹکرانے سے سوار مر رہے ہیں، تو ہمارے قائم کے جو ظہور کا زمانہ ہے وہ قریب ہوگا۔ اچھا وہ شاعر حیران ہو گیا، راوی حیران ہو گیا، وہ اونٹ کا زمانہ تھا، وہ گھوڑے کا زمانہ تھا، یہ کیسے ہوگا کہ سواری سے ٹکرائے گی اور سوار مر جائیں گے؟ اور آج دیکھ لیں کون سی سواری آج کی دنیا میں اور انہیں ٹکرائی، ایسے ایکسیڈنٹ نہیں ہو، جہاز ٹکرا رہے ہیں، بحری جہاز ٹکرا رہے ہیں، ریل گاڑیاں ٹکرا رہی ہیں، ٹرینیں ٹکرا رہی ہیں، بسیں روز حادثات۔ ایک علامت امام نے یہ بیان فرمائی کہ جس زمانے میں تم یہ دیکھو کہ عورتوں نے لباس پہنا ہے اور بدن پھر بھی ننگا ہے، ہمارے قائم کا ظہور کا زمانہ قریب ہوگا۔ اچھا یہ بات بھی راوی کی سمجھ میں نہ آئی کہ مولا یہ کیسے ہوگا، لباس بھی پہنے اور بدن پھر بھی ننگا؟ آج ایسے لباس ہیں یا نہیں؟ ہاں جی، لباس کے باوجود بدن ننگا ہے یا نہیں؟
اس بد حجابی بے حجابی کو آج گناہ نہیں سمجھا جاتا. یعنی جوان بیٹی باپ کے ساتھ اور باپ کی غیرت مردہ ہے، بیوی شوہر کے ساتھ اس کی غیرت مردہ ہے، اور ننگے سر وہ بٹھا کے لائے وہ بازار میں. اور ہماری مجالس میں یہ صورتحال ہے. قبلہ تشریف فرمائیں، عورت اکیلی ہونا کمرے میں، اکیلی مصلی عبادت پر نماز پڑھ رہی، اس کے بال ننگے نظر آ رہے ہیں، تھوڑے سے بھی نظر آ رہے ہیں، یعنی دوپٹہ نہیں، یہاں کلائی سے اوپر اس کے بازو ننگے ہیں، اس کی نماز باطل ہے. اگر حجاب کامل نہیں تو میرے بھائیو خدا را سوچے، جو اللہ اپنے حضور ایک جس کا حجاب کامل نہیں اس کی حاضری خدا قبول نہیں کرتا، تو اللہ کیسے راضی ہو جائے کہ وہ عورت بازاروں کی زینت بن جائے اور مردوں کی محافل کی زینت بن جائے؟ نہیں کو سمجھتے گا. مجھے آیت اللہ العظمیٰ برجردی کے حالات میں نے پڑھا کہ تہران کا تاجر تھا، تو وہ آیا کہ میں نے آغا خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی میں تعبیر چاہتا ہوں. آغا برجردی نے فرمایا کہ میں تو تعبیر خواب کا علم نہیں رکھتا. انہوں نے ایک تہران کے ہی ایک آیت اللہ کا حوالہ دیا کہ فلاں خیابان پر وہ رہتے ہیں، تو وہ تعبیر خواب کے ماہر ہیں، اور حکم بھی یہی ہے کہ ہر کسی کے سامنے پہلی بات 3 دن تک خواب بیان نہ کیا جائے، اور اس کے سامنے بیان کیا جائے جو تعبیر کا علم رکھتا ہو. وہ وہاں پہنچ گئے، آیت اللہ احمدی کے نام سے میرے ذہن میں آیا. اگر میرا خواب ہے، فرمایا خواب بیان کرو. اس نے کہا جی خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرے گھر میں 3 قرآن پاک کے نسخے ہیں، مختلف سائز کے، ایک بڑا، ایک درمیانہ، ایک چھوٹا نسخہ، مختلف تختی کے ہوتے ہیں نا قرآن پاک. اور کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو قرآن ہے نا ان کو آگ لگ گئی، قرآن جل رہے. وہ جو بڑا نسخہ تھا قرآن پاک کا اور درمیانہ وہ مکمل جل گئے قرآن، اور جو چھوٹا نسخہ تھا قرآن پاک کا اس کی جلد جلی اور باقی کو میں نے جلنے سے بچا لیا. اور میں خواب دیکھ کے بڑا پریشان ہوں. اور اس کی تعبیر آقا نے فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے گھر میں 3 بیٹیاں، تیری جو بڑی 2 بیٹیاں ہیں نا وہ برہنہ سر اور نیم برہنہ لباس پہن کر جو یونیورسٹی جاتی ہیں، یہ وہ 2 قرآن ہیں جو مکمل جل گئے. اور تیری جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے تو نے پرائمری کی تعلیم کے بعد اس کو آگے جانے سے منع کر دیا، اور اس کو تو نے بازار میں وہاں کالج میں نہیں جانے دیا، اور اس کو بے پرد نہیں ہونے دیا. یہ وہ قرآن تھا جو تو نے جلنے سے بچا لیا. رونے لگ گیا. کہتے آقا بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، میری بڑی 2 بیٹیاں میرا کہنا بھی نہیں مانتی، اور وہ حجاب بھی نہیں کرتی اور پردہ بھی نہیں کرتی. خدا کے لیے اپنے قرآن جلنے سے بچاؤ. اور آج معاشرے میں اس بے پردگی کو گناہ نہیں سمجھتے. اگلا گناہ حرام خوری. حرام کھانے کو اب لوگ گناہ نہیں سمجھتے، جھجک تک نہیں ہے، خوف تک نہیں ہے. ہاں جی، اور ڈٹ کے کھاتے ہیں حرام، اور جرت کے ساتھ کھاتے ہیں حرام، اور حرام کھا کے بھی ہم مومن. بولو. کوئی ایک ادارہ ہے پاکستان میں جہاں بغیر رشوت کا کام ہوتا؟ رشوت اسلام میں حرام ہے یا حلال؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ رشوت لینے دینے والا جہنمی ہے نا. ہمارا اسلام صرف اتنا ہے. وہ ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ رشوت کی کمائی جیب میں ڈال کر حلال گوشت والی دکان ڈھونڈتے ہیں. نہیں آپ نے ساتھ نہیں دیا.
حرام کی کمائی جیب میں ڈال کے حلال گوشت والی دکان ڈھونڈتے ہیں۔ اور میرا بھائی جب تیری کمائی حرام ہے تو پھر اب بکرا کھا یا خنزیر کھا، ایک ہی بات ہے۔ جس دین نے خنزیر حرام کیا اسی دین نے رشوت کو بھی حرام کیا۔ اسی دین نے ناجائز منافع خوری کو حرام کیا، اسی دین نے دھونس دھاندلی فراڈ دھوکے کو بھی حرام قرار دیا۔ اسی نے کسی کا حق کھا جانا اور کسی مزدور کی مزدوری دبا جانا اور کسی کمزور کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا سب کو حرام قرار دیا۔ ہمارا اسلام صرف اتنا ہے، ہاں جی، مڑی مچھی نہیں کھانی، اسی شیعہ ہونے ہاں۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ حرام خوری کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہاں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں، اب تو مطلب اس کی تحقیق ہی کوئی نہیں کرتا نا، تحقیق ہی کوئی نہیں کرتا۔ وہ ایک بندے کا تھا، وہ حلال رم سارا کھا جاتا تھا، بعد میں منہ پاک کر لیتا تھا۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ ناجائز منافع خوری، حرام کمایا، ہاں جی، پھر عمرے پہ چلا گیا۔ بتائیے ہو جائے گا عمرہ؟ اور زیارت پہ چلا جائے تو اچھا 2 دن کی بڑی مجلس کروا لے حرام کی کمائی سے۔ چلو باہر انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ صرف متقین کا عمل قبول کرتا ہے، ہر کسی کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور حرام کھانے والا متقی، صلوات پڑھ دو۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ ایک بات اور بس، دامن وقت میں گنجائش ہی اتنی، ہاں جی، چونکہ چودھری صاحبان پڑھاتے پورا گھنٹہ ہے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ ہاں جی ہاں جی پڑھنا گھنٹہ ہے، چبلا مارو۔ صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز۔ ویسے محبت ہے جی آپ کی، یہ آپ سب کی محبت ہے، یعنی آپ دین سننا چاہتے ہیں، حقائق سننا چاہتے ہیں، ضرورت ہے۔ اور میں نے نا جو تلخ بات تھی وہ بھی کر دی، اور جو مجھے کرنی چاہیے نا وہ بھی کرنے لگا ہوں۔ ایسے بانی بھی ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں جو خود کہیں کہ تبلیغ کریں، ورنہ ایسے بانی ہزاروں میں ہیں جو کہتے تبلیغ نہیں کرنی، بس چک کے رکھو کم۔ شکر ہے ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو تبلیغ چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ تبلیغ کی جائے۔ الحمدللہ 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 ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائے، لیکن بندوں کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھو سارے حضرات۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ جنہیں آج لوگ گناہ نہیں سمجھتے، وہ ماں باپ کی نافرمانی۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ گھر گھر اس مشکل میں مبتلا ہے۔ جوان بچے ہیں جی، جوان اولاد ہے، وہ ماں باپ کا کہنا ہی نہیں مانتی، حالانکہ والدین کی فرما برداری اطاعت واجب ہے۔ اور جہاں والدین کی نافرمانی کی اجازت دی ہے شریعت نے، ہاں جی، وہ کیا ہے؟ ماں باپ اولاد کو شرک پر مجبور کریں
تو اطاعت نہیں، فعل حرام کے ارتکاب پر مجبور کریں تو اطاعت نہیں، واجب کے ترک پر مجبور کریں تو اطاعت نہیں، باقی معاملات میں اطاعت واجب۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں اللہ کیا فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا عبادت اللہ کی لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ لیکن دوسرے مقام پہ کیا فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ذرا غور کیجئے، اس آیت میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْمُسْلِمِ وَوَصَّيْنَا الْمُؤْمِنِ کہ ہم نے مسلمان کو وصیت کی یا ہم نے مومن کو وصیت کی کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، اس نے سلوک کرے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خالق کی نگاہ میں ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا رب کی نگاہ میں انسان کہے جانے کے بھی قابل نہیں۔ ایمان اسلام کی بات تو بڑی بلند ہے نا، یعنی قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ جو نیکی ہے نا یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ انسان کو ہم نے وصیت کی ہے کہ ماں باپ کا فرما بردار بن، ماں باپ کے ساتھ نیکی کر۔ ماں باپ رو رہے ہیں، اولاد کے ہاتھوں دکھی ہیں ماں باپ، اور اولاد جوان اس کو پرواہ نہیں۔ ماں باپ کو ناراض کر کے جی کدھر جا رہے ہو؟ جی سیون شریف جا رہا ہوں۔ ماں رو رہی ہے، اللہ گوایا میں اب اسی معاشرے کا حصہ ہیں یار، یہ روز کی کہانیاں ہیں، یہ روز کے سین ہیں۔ میں نے ان آنکھوں سے ان کانوں سنا دیکھا بیٹا ماں کو گالیاں دے رہا ہے، میں نے سنا اور دیکھا کہ بیٹا ماں پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، بیٹے نے باپ کا گریبان پکڑ لیا، بیٹے نے باپ کو تھپڑ مارا، اس کے جنمی ہونے میں کیا شک رہ گیا؟ اللہ اکبر۔ اطاعت اور حقوق تو دور کی بات ہے نا، زد و خوب قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی نہ کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، محبت بھری میٹھی میٹھی باتیں کرنا۔ لوگ ہاں جی ناراض کر کے ماں باپ کو کہا جا رہے ہیں جی فلاں فقیر کے پاس اور فلاں پیر کے پاس اور فلاں گدی پہ اور فلاں، کیوں جی وہ پیر صاحب سے دعا کروانے۔ مجھے ایمان سے بتائیے نبی پاک کی ذات ہو یا امام معصوم کی ذات ہو، ان سے کوئی بڑا پیر فقیر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ قبلہ موجود ہیں، ذمہ داری سے حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کی ابن رسول اللہ میری ایک مشکل ہے، میرے لیے دعا فرمائیں۔ چھٹے امام نے فرمایا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ کہتا ہے جی زندہ ہے۔ فرمایا پھر میرے پاس کیا لینے آئے؟ تیری ماں زندہ ہے تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے ماں کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، جب ماں سے کہ تیرے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مزان اجابت دعا میں سستانی نے بھی لکھا ہے، ہمارے احادیث موجود ہیں، اولاد کے لیے اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں نہ ہو رہی تو ہماری کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تمہارے لیے مستحب ہے جس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، ماں یا باپ کی قبر پر جا کر رب سے دعا کرے۔ ماں سے کہو تیرے لیے دعا کرے، باپ سے کہو تمہارے لیے دعا کرے۔ دعا الوالد لولدہ کا دعا نبی لامت، باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے ایسے جیسے ایک نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے۔ ماں باپ کو حدیث پڑھنے لگا ہوں جس نے صرف ایک غضب کی نگاہ، من نظر الی ابویہ نظر ماقتن، غصے سے یوں دیکھا ماں باپ کو، آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اور یہاں تو اولاد ماں باپ کو مارتے نظر آتے، اور اس کے مقابلے میں اگر محبت بری نگاہ ڈالو گے، من نظر الی ابویہ نظرۃ رحمت کتبت لہ حجۃ مبرورہ، ایک محبت بھری نگاہ ماں کے چہرے پر، باپ کے چہرے پر
رسول اللہ فرماتے ہیں مقبول حج کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھ دیا۔ ایک صحابی رسول نے تعجب کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 بار ماں باپ کے چہرے پر نگاہ کرے اللہ 100 حج کا ثواب دے گا۔ نبی کریم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، فرمایا تو خدا کو بخیل سمجھتے؟ کیا تو خدا کو بخیل سمجھتے؟ جتنی بار محبت بھری نگاہ ڈالو گے رب اتنے مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اور اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے رب کریم نے یہ نیکی والا دروازہ پھر بھی بند نہیں ہونے دیا۔ فرمایا من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ او لیلتہ کتبت لہ حجۃ مبرورہ، شب جمعہ یا روز جمعہ جو شخص ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کرے اللہ اس کے نام اعمال میں بھی ایک مقبول حج کا ثواب لے۔ من قبل رجل امہی فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ، پیغمبر نے فرمایا جو ماں کے قدموں پہ بوسہ دیتا ہے یہ ماں کے قدم نہیں دہلیز کعبہ ہے جسے چوم رہا۔ اے خدا کے لیے اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور رب راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے حقوق پورے کرو، ان کی ضروریات زندگی پوری کرو، قدر کرو جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ وہ اقبال کی ماں مر گئی تھی جب یورپ میں تھے نا اس زمانے میں، تو انہوں نے ماں کی شان میں ایک نظم لکھی بڑی معروف، مارکت الارا شور آفاق۔ اس کے آخر میں 3 شعر ہیں بڑے خوبصورت ہیں ماں کے حوالے سے۔ اقبال کہتا ہے کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ اب آدھی رات اٹھ کے کون دعا کرے گی میرے لیے، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بس۔ ساری زندگی اولاد کی خدمت کرتی رہتی ہے، اولاد جب کسی منزل پر پہنچتی ہے کسی قابل بنتی ہے تو ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دیندار بنایا ہے، اللہ ہمیں دین شناس بھی بنایا ہے، اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے والوں میں سے قرار دے۔ میں بس بھائی کے ساتھ میں وہ زیادتی نہیں ہو، ان کی محبت حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لے آئے۔ اقبال خان صاحب اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اہل ایمان پر ان کا سایہ دراز فرمائے۔ تفصیل سے مصائب پڑھتے ہیں، رب نے انہیں ایک مؤثر پرتاثیر آواز بھی دی ہے۔ میں بس ایک جملہ، چونکہ گھنٹہ سے زیادہ ہو رہا ہے، ایک جملہ ذکر مصیبت کا عرض کروں گا۔ جنگ خیبر جانتے ہو یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور خیبر میں جو یہودی رہتے تھے ان کا سردار تھا حیی بن اخطب۔ حیی بن اخطب، یہ جتنے خیبر میں یہودی پہلوان تھے، مرہ بنتر حارث، یہ سارے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ یہ 2-3 نہیں مرے، میں نے پڑھا 950 یہودی قتل ہوا خیبر میں۔ جی یہ مرب وغیرہ اس کے بیٹے تھے، اس کے عزیز تھے حیی بن اخطب کے۔ خیبر فتح ہو گیا، یہودی عورتیں قید کر لی گئیں، کنیزیں بنا لی گئیں۔ ان کنیزوں میں اسی سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی صفیہ، جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی۔ رسول اللہ نے جنہیں اپنی زوجیت کا شرف عطا کیا، 17 سال اس کی عمر تھی، یہودیوں کی شہزادی تھی۔ جناب بلال حبشی نے یہودی عورتوں کو قید کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لائے۔ نبی کریم کی جب صفیہ پر نگاہ پڑی تو دیکھا صفیہ کی حالت غیر ہے، رو رو کے آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ اس کا زخمی ہے۔ سرکار نے پوچھا صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟
کہتے نہیں اللہ کے رسول مجھے کسی مسلمان نے کچھ نہیں کہا، تو تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتے یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ کہتی میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھی پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے گریہ کیا، میں نے چہرے کو خراشا، اس لیے میری حالت ہوئی۔ جب نبی کریم نے سنا نا جناب بلال سے ناراض ہو کے فرمایا بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جا، بلال تو کسی اور راستے سے جاتے۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، خیبر کے میدان میں ایک یہودی کی بیٹی کا بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا گوارا نہ ہوا۔ یا رسول اللہ 11 محرم کربلا میں ہوتے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں تھیں جنہیں بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا گیا، اور میری آقا زادی جب بھائی کی لاش پر آئی، بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہتی تھی انت اخی الحسین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔